سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یا اللہ مدد چلے گا, یا رسول اللہ مدد قبول نہیں. ہم نے اپنے نبی کو مردہ نہیں مانا. ہمارے یہاں آج بھی محمدیت زندہ ہے. اور جو کہے نا مردہ ہے, توجہ, اس منحوس سے اتنا کہنا کہ آذان میں تو گواہی کیا دیتا ہے؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو اس سے پوچھ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو زندہ ہے. چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے, ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے لکھ دیا. وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے. مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے, اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے. وہ بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا. اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے. جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے. لیکن جو شریعت کی بات ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے, وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو. اس پہ تو دو رائے ہیں نہیں. اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا. بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہے؟ آپ بریلوی بن کے رہو, ہمیں کوئی اشکال نہیں. آپ کو میں بریلوی ہوں, کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے. آپ کو میں دیوبندی ہوں, کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہے یا نہیں ہے؟ سب داخل ہے اس میں. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو, کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. انبیاء بھی اس میں داخل ہے. انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں, تم بھی میرے احکام کے. ایک نالائق نکلا نا آپ کے ملک سے, کیا کہا اس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا حرام. نعوذ باللہ. ان کے وسیلے سے مانگنا حرام. ان سے مت مانگو. نبی سے نہیں مانگے, نہیں مت مانگو. رسول سے نہیں مانگے, نہیں مت مانگو. تو کس سے مانگے؟ تیرے ابا سے مانگے, تیرے دادا سے مانگے, کس سے مانگے؟ کہ اللہ سے مانگو. پوری توجہ. کیا مانگے؟ دعا. فقط اللہ سے مانگو. میری جان ساؤنڈ بڑھاؤ, اے بیٹا ساؤنڈ بڑھاؤ. کس سے مانگے؟ اللہ سے. نبی کے وسیلے سے مانگنا حرام. نعوذ باللہ. اللہ سے مانگو. سن رہے ہو نا سلطان پور والو, یا بیٹھے بیٹھے کہیں اور کھوئے ہوئے ہو؟ ہاں, میں بھی زبردستی کا خطیب نہیں ہوں. سارے خزانے سمیٹ لوں گا 1 منٹ میں. ہاں, پوری توجہ میری طرف. اللہ سے مانگو. مولانا کیا مانگے؟ دعا. ڈائریکٹ اللہ سے. اچھا میری جان, دعا کیا ہے؟ دعا کے معنی کیا ہیں زاہد بھائی؟ کا دعا کے معنی ہیں التجا, گزارش, مناجات. اور ہلکا کر دوں, دعا ہے میسج. کس کا میسج؟ ہمارے دلوں کا میسج, بندے کا میسج. اور بندہ چاہتا ہے یہ میسج, اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے, ہے نا. پروردگار غریب ہوں امیر بنا دے, محتاج ہوں غنی بنا دے, بیمار ہوں صحت دے دے, غریب ہوں دولت دے دے. پروردگار کنوارا ہوں جلد سے جلد نکاح فرما دے. ارے اب تو نوجوانوں بولو, تمہارے
میں دعا کر رہا ہوں میں، پوری توجہ، پروردگار محتاج ہوں غنی بنا دے، بیمار ہوں صحت دے دے. تو دعا کیا ہے؟ بندے کا ایک دل کا میسج. بندہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے. کیسے؟ کہا ڈائریکٹ. توجہ، میں نے کہا نالائق. بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچائے، تو مجھے یہ بھی تو بتا دے پہلے کہ کیا اللہ نے بھی اپنا میسج بندوں تک ڈائریکٹ پہنچایا؟ توجہ، کہا نہیں مولانا، اللہ کا صحیح قرآن پہلے جبریل کو دیا، جبریل نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے مسلمانوں کو دیا. ارے جب اللہ اپنا میسج بغیر محمد کے نہیں پہنچاتا تو اپنا میسج بغیر محمد کے اللہ تک کیا پہنچائے گا؟ استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو. اور ظاہر بات ہے کہ صبر خدا نہیں ہے. جو یہ کہہ دے کہ صبر خدا ہے، اس کے ہاں دو خدا ہو جائیں گے. ایک تو کہنے والا جو فرما رہا ہے وہ خدا ہے، اور ایک صبر اور والصلاۃ، اور نماز سے مدد مانگو. نماز خدا ہے؟ ہمیں نہ خدا ہے نہ خدا کی صفت ہے. اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں نہ پڑھواتا ہے، خود نہیں پڑھتا. روزہ رکھواتا ہے، خود نہیں رکھتا. زکوٰۃ دلواتا ہے، خود نہیں دیتا. ابھی زکوٰۃ اللہ، خدا کا شکر ہے کہ خدا زکوٰۃ نہیں دیتا. اس لیے کہ زکوٰۃ تو حساب سے دیتے، ہمیں تو بے حساب چاہیے. ہم تو چاہتے مولا بے حساب بخش دے، اور زکوٰۃ تو حساب سے ہے 2.5%. تو یہ پرسنٹیج میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو شکر ہے کہ بے حساب دینے والا مالک و مولا. تو اللہ عبادت کرواتا ہے، کرتا نہیں. جن کو بھی نماز سے دلچسپی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ پڑھواتا ہے مگر خود نہیں پڑھتا. ہم سے بولا حج کرو، خود کرتا کیا؟ ہمیں حکم دیا گیا کعبے کا چکر لگاؤ، طواف کرو، خود کرتا ہے؟ بقاب ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت پڑھو، خود پڑھتا ہے؟ کھڑے ہو کر کے آب زمزم پیو، خود پیتا ہے؟ صفا مروہ سے دوڑتا ہے؟ نہیں. وقوف عرفہ کرو، خود کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ معبود ہے، عابد نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ سب اس کی عبادت کریں، وہ کسی کی نہیں کرے گا. وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی کوئی نظیر نہیں. تو وہ حکم دے گا کہ کرو، خود بے نیاز ہے نہیں کرے گا، سمد ہے نہیں کرے گا. لیکن ایک بندے ہونے کے ناطے میں نے پوچھ ہی لیا، اے اللہ سب تو ہم سے کرواتا ہے، نہیں کرتا خود. تسلیم، میں عابد ہوں تو معبود ہے، میں ساجد ہوں تو مسجود ہے، میں بندہ ہوں تو خدا ہے، میں مربوب ہوں تو رب ہے، میں کریٹڈ ہوں تو کریٹر ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں پراپرٹی ہوں تو مالک ہے. تو کام حکم دیتا ہے، ہم بجا لاتے ہیں. تو کرواتا ہے، ہم کرتے ہیں. حج کروایا، ہم نے کیا. نماز پڑھوائی، ہم نے پڑھا. زکوٰۃ دلوایا، ہم نے دیا. روزہ رکھوایا، ہم نے رکھا. مگر خود ہم سے کہا سو جاؤ، ہم سو گئے. اٹھ جاؤ، ہم جاگ گئے. نہ تو سوتا ہے نہ جاگتا ہے. تیرے کو نیند ہی نہیں، آپ کو نیند ہی نہیں آتی. ہم سے کرواتے ہیں، خود نہیں کرتے. آپ بے نیاز ہیں اس لیے، آپ سمد ہیں اس لیے. الہ العالمین تو سمد ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، ہم سے کام کرواتا ہے، خود نہیں کرتا. کوئی ایسا بھی کام بتا دے جو ہم سے کرواتا ہو، خود بھی کرتا ہو. کیا کچھ ایسا بھی ہے؟ نماز تو پڑھواتا ہے، پڑھتا نہیں. روزہ رکھواتا ہے، رکھتا نہیں. حج کرواتا ہے، کرتا نہیں. زکوٰۃ دلواتا ہے، دیتا نہیں. مگر کوئی کام ایسا بھی ہے جو ہم سے کرواتا ہے، خود بھی کرتا ہو. تو قرآن نے کہا ایک کام ہے، نبی پہ درود بھیجنا. نبی پہ درود بھیجنا، یہ میں بھیجواتا بھی ہوں. نعرہ رسالت، حضور غازی ملت.
نبی پہ درود بھیجنا یہ ایک ایسا کام ہے جو میں بھیجواتا بھی ہوں اور بھیجتا بھی ہوں. تجھ سے کہتا ہوں بھیجو, خود بھی کہتا ہوں. میں نے پہلے اپنا ذکر کیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. لیکن ایک بات سوچنے کی یہاں ہے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں. ان اللہ, بات جب اللہ کی ہے, ملائکہ کی ہے, تو یصلون علی النبی ہے صرف. لیکن جب بات مومن کی آئی تو کہا جا رہا ہے صلو علیہ ہے, اسی پر ختم نہیں, وسلموا بھی ہے. یعنی اللہ اور فرشتے تو درود بھیجتے ہیں, مگر اے مومنو جب تم بھیجو تو درود کے ساتھ سلام بھی ہو, درود میں سلامتی بھی ہو. معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہی ہیں جو الٹا سیدھا درود بھیج سکتے ہیں, اسی لیے وسلموا سے اس کی تاکید ہو رہی ہے. اور وسلموا بھی ایسا ویسا نہ ہو, تسلیمہ ہو, سلام ایسا ہو جو بھیجنے کا حق ہے. تو میں نے کہا ایسا کیوں کہا؟ سن, نماز میں پڑھواتا ہوں, پڑھتا نہیں, روزہ رکھواتا ہوں, رکھتا نہیں, حج کرواتا ہوں, کرتا نہیں, زکات دلواتا ہوں, دیتا نہیں, مگر درود بھیجواتا ہوں تو بھیجتا بھی ہوں. جانتے ہو کیوں؟ میں نے کہا فرما, بتا دے. کہا سن, نماز کا تعلق عبادت سے ہے, روزے کا تعلق عبادت سے ہے, حج کا تعلق عبادت سے ہے, زکات کا تعلق عبادت سے, اور میں معبود ہوں, کاہے کو عبادت کروں؟ اس لیے جتنی عبادت کرواؤں گا میں کاہے کو کروں؟ تو عابد ہے, تو عبادت کر, تو زاہد ہے, تو عبادت کر, تو ساجد ہے, تو عبادت کر, تو بندہ ہے, تو عبادت کر, میں تو معبود ہوں. لیکن سن, یہ سب چیزوں کا تعلق تو عبادت سے, اس لیے میں نہیں کرتا, کرواتا ہوں, مگر درود کا تعلق محبت سے ہے, درود کا تعلق محبت سے ہے, اور محبت کرتا بھی ہوں, کرواتا بھی ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا اب میں سوچ میں پڑ گیا انگلینڈ والوں, اللہ ہی نے تو سب کچھ رسول کو دیا ہے, رسول کو تو دیا ہے. آمینہ کے پیٹ میں رسول آئے, اللہ کا کرم ہے. دنیا میں جلوہ گر ہوئے, اللہ ہی کا کرم ہے. وہ نبی ہیں, اللہ ہی کا کرم ہے. وہ رسول ہیں, اللہ ہی کا کرم ہے. قرآن دیا اللہ نے, نماز دیا اللہ نے, شریعت دیا اللہ نے, علم دیا اللہ نے. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے محبوب تم کو قرآن پڑھایا. یہ جو تم رحمت للعالمین ہو, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں نے ہی تو تمہیں رحمت للعالمین بنایا ہے. یہ جو تم مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہو نا, یہ خود تھوڑی قریب ہو, یہ تو میں نے تمہیں بنایا ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے رسول جو تم احسان ہو, یہ میں نے تمہیں بنایا ہے. یہ جو تم رؤوف ہو, میں نے تمہیں بنایا ہے. تم جو رحیم ہو, میں نے تمہیں بنایا ہے. یہ جو تم رحمت ہو, یہ میں نے تمہیں بنایا ہے. یہ جو تم رسول ہو, یہ میں نے تمہیں بنایا ہے. یہ جو قرآن تمہیں ملا ہے, یہ میں نے تمہیں دیا ہے. یہ جو عظمت ہے, یہ میں نے دیا ہے. رفعت میں نے دیا ہے, بلندی میں نے دیا ہے, بلند پائگی میں نے دیا ہے, سیادت میں نے دیا ہے, قیادت میں نے دیا ہے, عظمت میں نے دیا ہے, رفعت میں نے دیا ہے, امامت میں نے دیا ہے, خلافت میں نے دیا ہے, شرافت میں نے دیا ہے, نجابت میں نے دیا ہے, صداقت میں نے دیا ہے, عدالت میں نے دیا ہے, سخاوت میں نے دیا ہے, شجاعت میں نے دیا ہے, صالحیت میں نے دیا ہے. اے رسول میں تمہیں دیتا رہا. میں بڑا ہوں, تم چھوٹے ہو. میں خالق ہوں, تم مخلوق ہو. میں مالک ہوں, تم مملوک ہو. میں رب ہوں, تم مربوب ہو. میں معبود ہوں, تم عابد ہو. میں مسجود ہوں, تم ساجد ہو. میں کریٹر ہوں. مگر سن, میں بڑا ہو کر دے دے کر کے تجھ سے محبت کرتا ہوں. دے دے کر کے محبت کرتا ہوں. میں دے دے کر کے محبت کرتا ہوں. اور یہ کتنے نمک حرام ہے. اسلام لیا رسول سے, شریعت لیا رسول سے, نماز لیا رسول سے, روزہ لیا رسول سے, اسلام لیا رسول سے, اسلام لیا رسول سے, کلمہ لیا رسول سے, اور اتنے بے غیرت ہیں کہ لے لے کے محبت نہیں کرتے, لے لے کر کے محبت نہیں کرتے. وہ اللہ ہے. میں نے کہا مومنوں کو پکارنے پر روکا جاتا ہے, کہیں کون روکتا ہے؟ کہا ایک جماعت ہے. اے اللہ ایک جماعت ہے, وہ کہتی ہے رسول کو پکارو مت. ایسا رسول پہ سلام مت بھیجو. ایسا وہ جماعت کدھر ہے؟ میں ادھر رہتی ہے. کہا اچھا اب اس کو میں عادی بنا دوں گا, اسے میں مجبور کر دوں گا کہ وہ رسول کو پکارے, اس کو میں مجبور کر دوں گا کہ رسول پہ سلام بھیجے. اللہ وہ کہتے ہیں میں قادر مطلق ہوں, جو چاہوں کروں. وہ جماعت کہتی ہے رسول کو سلام نہیں بھیجنا چاہیے, رسول کو نہیں پکارنا چاہیے. ہاں ایسا کہتی ہے. کہا تو اس کو میں نمازی بنا دوں گا. وہ رسول پہ سلام نہیں بھیجے گی تو میں اسے پوری جماعت کو نمازی بنا دوں گا. اے اللہ نمازی کاہے کو بنا گا؟ کہ جنت کے لیے نہیں. اس کو نمازی جنت کے لیے نہیں بناؤں گا.
اظہار حقیقت کے لیے بناؤں گا، اظہار حقیقت کے لیے، سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اسے اللہ جب وہ نمازی ہو جائیں گے تب کہا تو جانتے ہو اپنے گھر میں نہیں سلام بھیجا تھا نا، میرے گھر میں بھیجیں گے، التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھیں گے، اور پھر بڑے ادب سے بڑی محبت سے بہت فل اٹینشن پے کر کے کہیں گے السلام علیکہ ایھا النبی۔ میں انہیں مجبور کر دوں گا کہ وہ میرے محبوب پہ سلام بھیجیں۔ اپنے یہاں نہیں بھیجا تھا چلے گا، اپنے دارالعلوم میں نہیں بھیجا تھا چلے گا، اگر اپنے گھر میں بھی نہیں بھیجے گا نا تو اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا، وضو کر چل فجر میں 2 مرتبہ سلام بھیج، 2 مرتبہ سلام بھیجو۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی میرے محبوب کو سلام کیے بغیر میری طرف آ جائے۔ اور پھر اگر یہ فاتحہ سے انکار کریں گے تو کھڑا کر دوں گا، پڑھ فاتحہ، پڑھ فاتحہ۔ ایک جمعرات سے انکار کیا تھا، ڈیلی 48 فاتحہ پڑھ، ہر رکعت میں فاتحہ۔ وہ دوسری سورہ چھوڑ دے کوئی چلے گا، الحم ترى کیف پڑھو چلے گا، لیلا وہ بھی، انا تو ہاں وہ بھی، تم جو چاہو پڑھو۔ یہ اللہ فاتحہ چھوڑ دوں کسی رکعت میں، چپ رہو، فاتحہ تو چھوڑنا ہی نہیں دیا جائے گا، شریعت کا قانون پڑھ۔ ہمیں جب صلاۃ میں فاتحہ نہیں چھٹتی تو حیات میں کیسے چھوٹے گی؟ تو مومن بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے، واقعی مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہوں گے اس حالت میں مدد مانگیں گے صبر سے اور نماز سے۔ تم بے چینی میں آ گئے ہو، تم گرداب میں آ گئے ہو، تمہاری آزادی چھینی جا رہی ہے، تمہارے کلچر کو مٹایا جا رہا ہے، تمہارا قتل عام ہو رہا ہے، فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں تمہیں جھونکا جا رہا ہے، تمہارے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، تم سے جوانیاں چھینی جا رہی ہے، تمہاری بہو بیٹیوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے، اتر بھارت جل رہا ہے، جنوب جل رہا ہے، کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے، پنجاب دھڑک رہا ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسی حالت میں کہیں تم ذہن کا توازن کھو نہ دینا، کہیں تم صراط مستقیم سے الگ نہ ہو جانا، کہیں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جانا، کہیں ٹینشن کی وجہ سے، کہیں تناؤ کی وجہ سے، کہیں اعصابی تناؤ کی وجہ سے تم غلط فیصلے نہ کر لینا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس وقت تم صبر سے مدد مانگنا۔ تو مومن وہ ہے جو ابتلا کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، خطرے کے وقت میں، بے چینی کے عالم میں اپنی صبر سے مدد مانگے، نماز سے مدد مانگے، اور نماز پڑھنے لگے، سجدے پہ سجدہ کرنے لگے، رکوع پہ رکوع کرنے لگے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ مصیبتوں میں جو نماز پڑھے، مصیبتوں میں جو ہاتھ اٹھائے، مصیبتوں میں جو سجدے کرے، وہ گویا مومن ہے، مومن ہونے کی شان ظاہر کر رہا ہے، مومن ہونے کا انداز ظاہر کر رہا ہے۔ آج میں جب گلف کے کرائسس پہ نظر ڈالتا ہوں، جب میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی کافر طاقتوں نے جب عراق کو گھیر لیا تو سعودی عربیہ بھی خطرہ محسوس کر رہا ہے اور بغداد بھی خطرہ محسوس کر رہا ہے، مگر اس خطرے میں ہمیں عراق نماز میں نظر آ رہا ہے، ہمیں سجدوں میں نظر آ رہا ہے، ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ہمیں ہاتھ اٹھائے نظر آ رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا رہا ہے، کبھی غوث اعظم کی جالی پکڑے ہوئے نظر آ رہا ہے، کبھی کربلا مولا کے دروازے پہ نظر آ رہا ہے، کہیں عباس علمبردار کے چرنوں میں کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اور اسی وقت جب ہم سعودی عربیہ کو دیکھتے ہیں کہ تو بھی پریشانی میں ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو امریکہ کی خوشامد کر رہا ہے، یہ میجر کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، تھیچر سے بھیک مانگ رہا ہے، فرانس سے بھیک مانگ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ مومن ہونا اور ہے، مومن رہ جانا اور ہے، مومن رہ جانا اور ہے۔ وہ اپنا ایمان نہیں سنبھال سکا تو وہ فہد، وہ سعودی حکومت جو اپنا ایمان نہ بچا سکی ہو، جو رسول سے وفاداری نہ بچا سکی ہو، اسے کوئی حق نہیں کہ حرمین کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہو، کعبے کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہو۔ اب ہم صرف حج کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ کنجی چھیننے کے لیے جائیں گے، اقتدار چھیننے کے لیے جائیں گے۔ ہم برے صغیر کے مسلمان ہیں، برے صغیر کے مسلمان ہیں۔ ہم نے کسی عیاش سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے کسی شرابی سے اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے کسی عیاش اور آوارہ سے
اسلام نہیں لیا ہے، ہم نے داتا گنج بخش سے اسلام لیا ہے، ہم نے خواجہ غریب نواز سے اسلام لیا ہے، ہم نے ملتان کے ولیوں سے اور میرپور کے شہیدوں سے اسلام لیا ہے. ان کا گرم لہو ہمیں مسلمان بنا رہا ہے، مخدوم سمنانی کی عظمت ہمیں مسلمان بنا رہی ہے، مسعود غازی کی لٹی ہوئی 18 سال کی جوانی نے ہمیں مسلمان بنایا. ہمارا اسلام مضبوط اسلام ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ ہم جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم صرف مدینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، صرف مدینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے پاکستان کے مسلمانوں، اے کشمیر کے غیرت دار مسلمانوں،